الرحمن الرحیم السلام علیکم. ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے. آج ڈان اخبار میں بہت زبردست آرٹیکل لکھا ہے ایمبیسڈر ملیحہ لودھی نے، جس کا ٹائٹل ہے وار ہیپوکریسی اینڈ ٹریجڈی، جس کا جنگ، منافقت اور سانحہ. اسے آپ ضرور پڑھیں. اس کا کچھ خلاصہ میں رکھتا ہوں اور اپنا تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ اقوام متحدہ مکمل طور پہ ناکام نظر آتا ہے، جس کا کام تھا کہ دنیا کے اندر امن امان پیدا کرے، جنگ و جدل سے بچائے. وہ ایک ریزولوشن جنگ بندی کے حوالے سے وہ نہیں منوا سکا، نہیں کامیاب کروا سکا. یہاں تک کہ جنرل اسمبلی میں ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے، لیکن وہ بھی نان بائنڈنگ نیچر کی آپ کو نظر آتی ہے، جس کی بھی امریکہ اور اس کے حلیفوں نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں. صرف ایک ڈپلومیٹک پریشر آپ کو نظر آتا ہے، ایک سفارتی جسے آپ پریشر کہہ سکتے ہیں، ایک اخلاقی پریشر کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. امریکہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ سینیٹر مشاہد حسین کہتے ہیں امریکہ کے 3 بڑے مقاصد آپ کو نظر آتے ہیں. پہلا مقصد فلسطینیوں کو بائی پاس کر کے جو یہاں پہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک الائنس بنایا جائے، اس کو اسرائیل کے قریب لایا جائے. دوسرا، یہ سارے الائنس بنا کر چین، رشیا اور ایران کے خلاف ان کو لا کے کھڑا کیا جائے. اور تیسرا، BRI اور سی پیک کی مخالفت میں IMEC بنا کر اس کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹ کو بھی فیل کیا جائے. لیکن حماس کا 7 اکتوبر کا جو حملہ تھا، ان سارے معاملات کے اوپر انہوں نے پانی پھیر دیا. حتیٰ کہ جو امریکی اجارہ داری تھی تیل کے پروڈکشن میں، جس میں سیریا میں جو فگر آ رہی ہے $128 بلین امریکنز نے چوری کیا ہے سیریا کے تیل کو، ان سب پہ پانی پھیرا حماس نے. تو حماس کو اور فلسطینیوں کی سزا تو بنتی ہے، اور امریکنز کو تو غصہ آنا بنتا ہے، انکنڈیشنل سپورٹ تو نظر آتی ہے، وہ تو بنتی ہے. تو لہٰذا امریکی اور مل کر یورپ کے ساتھ مل کر اسرائیل کو انکنڈیشنل سپورٹ دے رہے ہیں. اور اسرائیل اپنی یزیدیت کی پیک کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، جہاں پہ نہ وہ بچے دیکھ رہا ہے، نہ بوڑھے دیکھ رہا ہے، نہ خواتین دیکھ رہا ہے. اور یہاں پہ یورپ کی جو منافقت ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. یہاں تک کہ انڈیا کہتا ہے، جو اسرائیلی سفیر ہیں انڈیا کے اندر جن کا نام ہے فار جیلن، وہ کہتا ہے کہ انڈینز نے ہمیں آفر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں. اور اس کے جواب میں انہوں نے، سفیر نے کہا کہ یہ ہماری جنگ ہے، ہم اس سے خود لڑیں گے. بھائی اب اکیلے تو نہیں لڑ رہے نا، امریکنز آپ کے ساتھ ہیں، کینیڈینز آپ کے ساتھ ہیں، UK آپ کے ساتھ ہے، یورپ تقریباً آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، مغرب آپ کے ساتھ. آپ اکیلے کب ہیں؟ ان کی اسپیشل فورسز ہیں، ان کے بیڑے آپ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو ہتھیاروں کی ترسیل دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ برٹش کے پرائم منسٹر اس ہتھیاروں کے ساتھ طیارے میں اتر رہا ہے، جو انپریسیڈنٹڈ ہے کسی بھی تاریخ کے اندر. آپ اکیلے کہاں جنگ لڑیں؟ آپ اکیلے لڑیں تو شاید آپ لڑ بھی نہ سکیں. بہرحال البتہ ایک زمینی جنگ ہے اور ایک مائنڈ سیٹ کی جنگ ہے. زمینی جنگ حماس لڑ رہا ہے، حزب اللہ لڑ رہا ہے، یمن لڑ رہا ہے. دوسری طرف ایک مائنڈ سیٹ کی جنگ ہے جسے انڈیا لیڈ کر رہا ہے. یہ آپ کے میرے ویلاگ کو کیوں روکا جاتا ہے؟ اس کی ترسیل کو کیوں بلاک کیا جا رہا ہے؟ سارے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر کس کے ہیڈ بیٹھے ہیں؟ انڈینز بیٹھے ہیں، اور انڈینز یہ جنگ آپ کو لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. البتہ اس ساری کاروائی کے پیچھے کیا امریکہ اثرات سے پاک ہے؟ نہیں. امریکہ ڈپلومیٹیکلی انڈر پریشر ہے. امریکن فارن پالیسی کا جو میجر سورس ہے، جسے ایکسٹرنل سچویشن کہتے ہیں، وہاں سے جو ان کو بیانات آ رہے ہیں، وہاں سے جو سائفرز آ رہے ہیں، جس میں امریکن ڈپلومیٹس کہتے ہیں اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں. امریکن ڈپلومیٹس ریزائن کرتے نظر آ رہے ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشل ریزائن کرتے نظر آ رہے ہیں، امریکن یونائٹڈ نیشنز کے اندر بیٹھے ریزائن کرتے نظر آ رہے ہیں. تو ایک انٹرنل پریشر ہے جس کا میں نے اپنی پچھلی ویلاگ کے اندر بھی ذکر کیا. ایک ایکسٹرنل ورلڈ کا پریشر آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں تک کہ جو مڈل ایسٹرن الائیز ہیں وہ بھی کہتے ہیں بس کریں، کتنا مزید خون چاہیے، ہم اپنی عوام کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لہٰذا امریکن کے اوپر پریشر نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ آپ کو تنہا ہوتے نظر آ رہا ہے. اسرائیل جیو اسٹریٹجیکلی تنہا ہوتے نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پہ سیکورٹی کونسل کے اندر ریزولوشن آتی ہے جنگ بندی کے حوالے سے، امریکہ واحد ہے جو اس کو ویٹو کر رہا ہے، کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا. 12 ممالک نے اس کے فیور میں ووٹ دیا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. 2 ممالک ایبسنٹ نظر آتے ہیں، رشیا اور UK. امریکہ تنہا آپ کو نظر آ رہا ہے. لہٰذا امریکی اثرات میں دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ امریکہ اپنے بنیادی اصولوں سے ہٹ رہا ہے، اس سے بغاوت ہے. امریکنز کا اپنے فاؤنڈنگ فادرز کی جو فلسفی ہے، جو آئیڈیلزم ہے، اس سے بغاوت آپ کو نظر آ رہی ہے. لہٰذا جو امریکہ کی جو بنیاد انلائٹنمنٹ کے اوپر نظر آتی ہے، جہاں پہ آل مین آر ایکول، اس کی مخالفت نظر آ رہی ہے. اسرائیل اس کی مخالفت کر رہا ہے اور امریکہ کی انکنڈیشنل آپ کو سپورٹ نظر آتی ہے. اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ایمبیسڈر ملیحہ لودھی کہتی ہے کہ یہ وہ منافقت ہے
رشیا کے اوپر جب اٹیک کرتا ہے تو یورپین یونین کی جو سربراہ ہیں ارسلا وینڈر وہ کہتی ہیں کہ یہ جو حملہ ہے یہ اس کا مقصد یہ کہ بجلی کو کٹ آف کیا جائے، پانی کو کٹ آف کیا جائے، اور یہ ٹیررزم ہے۔ اسرائیلیوں کا جو اٹیک ہے واٹر ریزروائر کے اوپر، فوڈ کا جو انہوں نے کٹ آف کیا ہوا ہے سپلائیز، میڈیسنز کی سپلائی کٹ آف کیے ہوئے، فیول کی سپلائی کٹ آف کیے ہوئے، بجلی وہاں پہ نہیں، ہاسپٹلز پہ اٹیک، اسکول پہ اٹیک، یہ ٹیررزم نہیں ہے؟ تو پھر یہ ہم آپ کا کیا سمجھیں؟ یہ منافقت ہے، اس کو ہیپوکریسی کہتے ہیں۔ لہٰذا یورپینز کا رائٹ آف سیلف ڈیفینس پہ زور دینا، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو بھول جانا، پارشلی انٹرنیشنل لا کو لینا اور پارشلی چھوڑ دینا، یہ کیا کہلائے گا؟ یہ منافقت کہلائے گا۔ لہٰذا یہ ایکٹ آف ٹیررزم آپ کو نظر آتا ہے۔ لیکن یورپین یونین یوکرین پہ بات کرتے ہیں، لیکن ان کی چون نہیں نکلتی جس وقت غزہ کے اوپر یہ ساری ٹیررزم کا ایکٹ آپ کو نظر آتا ہے۔ جبالیہ کے کیمپ میں کیا ہوا؟ فاسفورس بم استعمال ہوئے، کتنوں کی شہادت ہوئی، لیکن یورپینز یہاں پہ آپ کو خاموش نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ جرمنی اور فرانس وہ کہتے ہیں آپ فلسطینیوں کے حق میں پروٹیسٹ بھی نہ کریں، آپ ان کے جھنڈے بھی نہ لے رہے ہیں، یہ جرم ہے، یہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے، یہ ہیٹ مارچ ہے۔ یہاں تک کہ جو انٹیریئر منسٹر آپ کو یو کے کی نظر آتی ہے وہ کہتی ہے یہ ہیٹ مارچ ہے۔ یہ ٹرمینالوجی یورپ استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ چیمپئن آف ڈیموکریسی، فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتا ہے، چائنا کے اوپر کرٹیسزم، اس کے اوپر کرٹیسزم، نارتھ کوریا کے اوپر کرٹیسزم، اور یہاں پہ خود اس کی حالت یہ ہے کہ وہاں پہ جو امریکن یونیورسٹیز میں جو ڈونرز ہیں وہ دھمکیاں دیتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹیز میں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس، ہم ان کی ڈونیشن بند کر دیں گے۔ اور یہاں تک کہ ہالی ووڈ کے ممبرز اور گارڈین کی رپورٹ کے مطابق جو جرنلسٹ ہیں ان کو یا تو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے یا ریبیوک کیا جا رہا ہے کہ آپ فلسطینیوں کے حق پہ کیوں بات کر رہے ہیں۔ یہ ہے جناب فریڈم آف اسپیچ، چیمپئن آف ڈیموکریسی، فرسٹ انلائٹنمنٹ آف جو انلائٹنمنٹ، وہ کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ یہاں پہ ان کی منافق نظر آ رہی ہے۔ حل کیا ہے اس کا؟ حل یہ ہے کہ آپ نے جمہوریت کا اصل چہرہ دیکھ لیا، آپ نے یورپین سویلائزیشن کی اصل برتری دیکھ لی۔ اس کے حل 3-4 ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا حل یہ کہ آپ کو جو ذرائع ابلاغ، اس حل سے بات کرنے سے پہلے ذرائع ابلاغ کو آپ دیکھیں، بائس رپورٹنگ کر رہا ہے، اسرائیلی اینگل سے چیزوں کو دکھا رہا ہے، یہاں تک کہ جھوٹی خبریں دیں کہ حماس نے بہت سارے بچوں کے سر قلم کر دیے۔ ایک فوٹیج، ایک ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے؟ آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل مان رہا ہے کہ بائسڈ آپ کی جو رپورٹنگ ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کا برتاؤ کیا ہے؟ آ جائیں جی، ترکی $6 بلین کی ٹریڈ ہے اسرائیل کے ساتھ، اردگان صاحب کے بڑے بڑے دعوے، لیکن ٹریڈ کو ختم نہیں کرنا، آئل کی ترسیل اسرائیل کی ختم نہیں کر دی۔ اردن اڈے دیے ہوئے جہاں سے امریکن ہتھیاروں کی سپلائی ہو رہی ہے اسرائیل کو، جہاں سے اس کے جیٹ طیارے اڑتے ہیں اور سیریا کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ مصر رفح بارڈر بند کیا ہوا ہے، 500 لوگوں کو اجازت دی ہے کہ صرف بارڈر کراس کریں، اس میں 450 صحافی ہیں، وہ بھی ویسٹ کے صحافی ہیں، اور تقریباً 50 زخمی ہیں۔ 12 لاکھ فلسطینی انتظار کریں کہ دروازہ کھولیں، اور یہ دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسرے مسلم ممالک، کہاں ٹاکیرا کا جناب کنسرٹ ہو رہا ہے، کہاں پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ چند سوائے ممالک کے جن کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ایران ہے، یمن ہے، قطر ہے، اردن، بحرین اور لیبیا نے بھی اپنے تعلقات کو کٹ آف کیا ہے، لیکن یورپین کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان غیر مسلم ممالک کو، افریقن ممالک کو، ساؤتھ امریکن ممالک کو جس میں کولمبیا بھی شامل ہے، ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کے اندر یہ جرت ہے، انسانیت کی بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل آرڈر کو مینٹین کرنے کی بات کرتے ہیں، امن امان کی بات کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں کو سب نے تنہا چھوڑا۔ ایمبیسڈر صاحبہ کہتی ہیں بالکل سب نے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے رکھا، عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، مملکتیں فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہیں، حکومتیں فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اپنا میڈیا کریٹ کرنا ہوگا، اپنے سوشل میڈیا ریسورسز کو بنانا ہوگا اور قطر کو اس میں لیڈ کرنا ہوگا۔ دوسرا، اپنے ادارے بنانے ہوں گے، ویسٹ کے اداروں پہ ڈپینڈنسی ختم کرنی ہوگی، IMF کے اوپر، ورلڈ بینک کے اوپر، ایون یونائٹڈ نیشن ناکارہ ہو گئی ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا لبرل ورلڈ آرڈر از اوور، لبرل ورلڈ آرڈر اوور، اس کے انسٹیٹیوشنز اوور ہو گئے ہیں، امریکن سپریمیسی از اوور ناؤ۔ تو آپ کو اپنے ادارے بنانے ہوں گے، اپنی کرنسی لانی ہوگی، جس طرح برکس لے کر آئے ہیں، اپنی کرنسی پہ کام کرنا ہوگا۔ ہر قسم کے تجارتی معاملات کو آپ کو اسرائیل کے ساتھ کٹ آف کرنا ہوگا، اور اپنے ملٹی لیٹرل فورم بنانے ہوں گے۔ OIC اب مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ اٹھے گی،
اپنے ملٹی لیٹرل فورمز آپ کو بنانے ہوں گی، اپنی ٹرمینالوجی، اپنی تھیریز لانی ہوں گی، ویسٹ کے ٹیکس سے کٹ آف ہونا ہوگا، اپنے کلچر، اپنی ہسٹری کے ساتھ آپ کو ریکنیکٹ کرنا ہوگا، اپنی آئیڈینٹی آپ کو بنانی ہوگی، ویسٹ کے اوپر آپ کو ڈپینڈنسی ختم کرنی ہوگی۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کو عارضی طور پہ روس اور چائنا کے ساتھ مل کر ان پہ کام کرنا ہوگا، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے، ادروائز ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے کی باری آئے گی۔ یہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔